آپ نے بھی پوری مضبوطی کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں حدیث کو بٹھا دیا. فرمایا یا غلام، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا کہ اعبد اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی عبادت کرو، اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی استحضار کی کیفیت آئے گی. اور اولیاء کرام کے پاس بڑی چیز ہے یہ استحضار ہی سب کچھ ہے نا. استحضار ہونا اولیاء کی ساری جو محنت ہے تصوف اور سلوک کی، وہ استحضار ہے. اللہ کا استحضار کسی کو اگر ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اب غلطی کہاں سے ہوگی؟ اصل مقصد یہی ہے. تو فرمایا کہ تجد اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، تجد تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور فرمایا اس کے بعد فرمایا اذکر اللہ فی العیش، کوئی ایسے الفاظ ہیں حدیث میں کہ اللہ کو خوشحالی میں یاد کرو. جب تم خوشحال آدمی، اکثر کیا ہوتا ہے کہ آدمی خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، آرام رہا مست نظر میں غفلت طاری ہو جاتی، پیسہ دھیلا یہ وہ نعمتیں آ گئی سب بھول جاتا. اور کوئی تکلیف وکلیف ہو گئی تو پھر اللہ کو پکارتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، وہ تم کو تمہاری مصیبت کے وقت یاد کرے گا. مصیبت کے وقت وہ تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری تکلیف دور کرے گا. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور اے لڑکے جب مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگو. اور فرمایا کہ وَإِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر پوری دنیا ایک جگہ ہو جائے، امریکہ، روس، جاپان، جرمن، حضور نے تو نہیں فرمایا یہ الفاظ، مگر میں بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا اگر ایک جگہ ہو جائے، اجنہ وغیرہ بڑے بڑے طاقتور اجنہ ایک جگہ جمع ہو گئے، سارے کے سارے علی ان ینفعوک، تم کو نفع پہنچانے کے لیے، لن ینفعوک. کیا عقیدہ ہے یہ؟ کیا ایمان ہے یہ؟ اسی وجہ سے دین اسلام آگے بڑھا. لن ینفعوک، ہرگز تم کو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. مر رہا ہے آدمی، پورے ڈاکٹر سب ایک جگہ ہو گئے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیا کر سکتے؟ گورنمنٹ بھی آ گئی، بولیے کیا مدد کرنا ہے، آپ مر رہے ہو نا، فائدہ پہنچا دیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وَإِنْ اجتماعت الانس، اور اسی طرح انسان اور جن سب ایک جگہ جمع ہو گئے، علی ان یضروک، تم کو نقصان پہنچانے کی، سب ایک جگہ ہو گئے، متفق ہو گئی، پوری کابینہ کا فیصلہ ہو گیا آپ کو نقصان پہنچانے کا. تو حضور کیا فرماتے؟ لن یضروک، ہرگز وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بما قدر اللہ، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے. کیا عقیدہ ہے؟ قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا ہے اور محاصرہ ہے. وہ قلعے والے تنگ آ گئے، جا کے انہوں نے اپنے سردار سے کہا ارے جاؤ گے سمجھوتا کر لو، جا کے بات کرو اسلامی لشکر کے امیر سے
آئے وہ، جب وہ آئے حضرت خالد بن ولید تھے سپہ سالار، آ کے ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی سردار کی، بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ زہر ہے، مشہور قسم کا زہر ہے، یہ کس لیے؟ تو بولے اگر میں آپ کے ساتھ صلح میں ناکام ہو گیا تو پھر میں اپنی قوم کو کوئی صورت دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، اور میں یہ زہر پی کے ختم ہوں۔ اچھا تم کو اتنا یقین ہے کہ یہ زہر پیتے ہی زہر میں وہ اثر ہے کہ تم ضرور مر جاؤ گے؟ کہا یہ تو تجربہ ہے، عرصے سے چلا آ رہا ہے، اب تک جو بھی انسان اس کو استعمال کیا ہے وہ اس کا اثر بتا نہیں سکا، مطلب مر گیا۔ اب حضرت خالد نے وہاں موقع پا کر دعوت کا کام شروع کیا، بولے اچھا اگر میں اس کو پی لوں تو؟ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو جوخم میں کیوں ڈالتی؟ اب تک جو بھی اس کو پیا ہے وہ ختم ہی ہو گیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالتے سر؟ بولے دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی چیز نفع و نقصان نہیں پہنچاتی، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی بھی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے بغیر۔ تو یہ جو آپ کا زہر ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں مار سکتا، الا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مارنا چاہے یا اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی، یہ خود سے کچھ نہیں ہے، اللہ مارنا چاہے گا تو مریں گے، مگر یہ زہر میں خود سے کچھ نہیں۔ شیشی لے کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نام سے اس پروردگار کی لا یضر مع اسمہ شیء، جس کا نام میں مبارک ہوتے ہوئے کائنات میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وهو السمیع العلیم، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ پوری شیشی کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب بہت دیر تک دیکھا اس کو تو بڑی حیرت ہو گئی، وہ معاہدہ عہدہ ختم ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تو ایمان لا لیتا ہوں، میں تو ایمان لا لیتا ہوں، اور پورا خلا داخل اسلام ہو گیا۔ یہ تلوار سے نہیں ہوا، ایمانیات سے ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلا حکم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسمس۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں خالد ہے فتوحات خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کی وجہ سے فتوحات ہے، اللہ کی تائید سے فتوحات ہے، خالد کی وجہ سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عقیدہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردست انقلابی عقیدہ دے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، اور اے پیغمبر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو کوئی دفع نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تم کو نفع پہنچائے
فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے، قاہر کے معنی غالب کے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر۔ بندوں کے اوپر بولے تو ایسا نہیں کہ اب آدمی ہے تو اس کے سر کے اوپر اللہ ہے، اوپر کے وہ معنی نہیں ہے، اوپر کے معنی اس کو قدرت ہے بندوں پہ، فوق عبادی، اپنے بندوں پہ اس کو قدرت ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور خبردار ہے، باخبر ہے۔ یہ عقیدہ کہ نقصان ہے تو اللہ کی جانب سے ہوگا، نفع ہے تو اللہ کی جانب سے ہوگا، نفع نقصان سامنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہی عقیدے نے اولیاء کرام کو اکبر اعظم کے سامنے بغیر خوف و خطر کے کھڑے کر دیا، ڈرے نہیں ہو کسی سے۔ غلط، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے غلط۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں نے اللہ کی اطاعت کی تو تم میری اطاعت کرو گے، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو تم کیا کرو گے؟ فقام شاب، ایک نوجوان کھڑے ہو گیا تلوار لے کے، نصلحہ کا بہذا، ہم آپ کی اصلاح اس سے کریں گے۔ کیا بولے؟ بے ادب ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ نہیں، اللہ کی تعریف ہے مولا کہ جب تک ایسے لوگ امت میں رہیں گے، امت خیر پر رہے گی۔